بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین، وصال یار کو جانا تو ہو کے باوضو جانا، وصال یار کو جانا تو ہو کے باوضو جانا، مجسم بادب رہنا سراپا آرزو جانا، نگاہ یار وہ شے ہے جو ذرے کو بھی زر کر دے، اٹھائے خاک سے اور شہر بھر میں معتبر کر دے، عقیدت کے جلائے دیپ اس کے رو برو جانا، وصال یار کو جانا تو ہو کے باوضو جانا، جو دانہ خاک میں ملنے کو بھی تیار ہوتا ہے وہی ایک دن گلابوں کی طرح گلزار ہوتا ہے، جو عاشق جان دینے کے لیے تیار ہوتا ہے اسی کے بخت میں لکھا وصال یار ہوتا ہے، اگر دینا پڑے جاتے ہوئے دل کا لہو جانا، وصال یار کو جانا تو ہو کے باوضو جانا، مجسم بادب رہنا سراپا آرزو جانا۔ ناظرین، تعلیم الاسلام کالج اولڈ اسٹوڈنٹس ایسوسی ایشن کی مجلس عاملہ کی طرف سے اور تمام حاضرین محفل کی طرف سے ہم دل کی گہرائیوں سے اپنے محبوب پیارے امام حضرت امیر المومنین ایدہ اللہ تعالیٰ بنصر العزیز کو خوش آمدید کہتے ہیں اور آپ کے شکر گزار ہیں کہ آپ ہماری درخواست پہ یہاں پہ تشریف لائے۔ این سعادت زور بازو نیست، یہ محض اللہ تعالیٰ کا فضل ہے کہ یہ دن، یہ لمحہ، یہ موسم، یہ شام ہمیں میسر آ رہی ہے۔ پیارے حضور، اس سے قبل نماز سے قبل کوئی 12-13 شعراء نے اپنا کلام پیش کیا ہے اور اب جی حضور ان میں کچھ تو پرانے تھے اور 3 شعراء جو ہیں وہ اس دفعہ آج پہلی دفعہ انہوں نے کلام پڑھا ہے۔ ڈاکٹر طارق انور باجوہ صاحب بھی شاعر بن گئے اور جو فرید احمد صاحب ہیں ہمارے سیکٹری امور خارجہ کے، وہ بھی شاعر بن گئے اور ایک واحد اللہ صاحب جو بیٹھے ہیں یہ بھی انہوں نے کلام سنایا ہے ماشاءاللہ۔ تو حضور پروگرام کے مطابق یہ تو پرانے شاعر لگتے ہیں تھوڑے سے، یہ پرانے ہیں جی، لیکن آج ہمیں پتہ چلا کہ یہ بھی شاعر ہیں۔ تو حضور پروگرام ایسے شاعر نہیں کہ آپ کی طرح فوری طور پہ تیار کرتے ہیں۔ جی حضور بالکل ایسے ہی۔ اچھا، تو حضور پروگرام کے مطابق خاکسار کی سب سے پہلے نظم ہے، اگر حضور کی اجازت ہو۔ آپ جو اتنا پڑھ چکے ہیں وہ کیا تھا؟ حضور وہ تعارفی کلمات تھے، پہلے میں نے سوچا نثر میں کہہ دوں تو پھر وہ میں نے وہ سٹارٹر تھا جی چلیں اجازت، جزاکم اللہ۔ پیارے حضور، یہ نظم میں نے کچھ دن پہلے اس وقت لکھی جب مجھے کسی نے بتایا کہ آپ جن کے لیے مشاعرہ کر رہے ہیں وہ تشریف نہیں لا رہے، تو پھر شام کا وقت تھا تو کچھ اداس تھا تو یہ نظم لکھی۔ اپنی نظم کا یہ ایک مصرع لیا اور اس پہ نظم ہے کہ کسے ہجرتوں کا ملال ہے، کسے ہجرتوں کا ملال ہے، کسے فرقتوں کا خیال ہے، جو گزر گئی تیری یاد میں وہی شام شام وصال ہے۔ بہت اچھا۔ میرا خواب تھا کسی روز تو میری منتظر یوں بہار ہو، جو اٹھے نگاہ جھکی ہوئی میرے روبرو رخ یار ہو، وہی یار کہ وہ جدھر چلے وہاں روشنی کا نزول ہو، وہی یار کہ وہ جدھر چلے وہاں روشنی کا نزول ہو، جو لکھے وہ حرف مجیب ہو، جو دعا کرے وہ قبول ہو، وہی یار کہ وہ جدھر چلے وہاں روشنی کا نزول ہو، جو لکھے وہ حرف مجیب ہو، جو کرے دعا وہ قبول ہو، وہ شگفتہ گل کے جسے چھوئے وہی شاخ سبز گلاب ہو، وہ شگفتہ گل کے جسے چھوئے وہی شاخ سبز گلاب ہو، جسے سوچنے کی جزا ملے، جسے دیکھنا بھی ثواب ہو، اسے شاعری سے ہو گر شغف، میرا لہجہ مثل فراز ہو، فراز سے مراد بلندی،
اسے شاعری سے ہو گر شغف میرا لہجہ مثل فراز ہو، اسے زاہدوں سے ہو پیار تو میری ہر قدم پہ نماز ہو۔ وہ جو خوشبوؤں میں ملے مجھے میرا بس چمن ہی نصاب ہو، وہ جو خوشبوؤں میں ملے مجھے میرا بس چمن ہی نصاب ہو، میری ہر دعا میں ہو تتلیاں میری ہر غزل میں گلاب ہو۔ کبھی یوں بھی ہو وہ مجھے کہے تیری سب دعائیں قبول ہیں، کبھی یوں بھی ہو وہ مجھے کہے تیری سب دعائیں قبول ہیں، تیرے رت جگے ہیں سنے گئے تیرے خار آج سے پھول ہیں۔ کبھی یوں بھی ہو سرے بزم وہ مجھے یہ کہے کہ غزل سنا، کبھی یوں ہو سرے بزم وہ مجھے یہ کہے کہ غزل سنا، میں غزل غزل میں اسے کہوں میرا کچھ نہیں ہے تیرے سوا۔ بہت شکریہ، جزاک اللہ۔ کبھی یوں بھی ہو سر بزم وہ مجھے یہ کہے کہ غزل سنا، میں غزل غزل میں اسے کہوں میرا کچھ نہیں ہے تیرے سوا۔ کوئی دم درود وہ کر کے جو میرے قلب و جاں کو نکھار دے، کوئی دے دعا مجھے پیار سے میرے دو جہاں جو سوار دے۔ جزاکم اللہ۔ اس سے پہلے کہ میں اگلے شاعر کو دعوت دوں، حضور کی اگر صرف اجازت ہو میں اپنے اس دوستوں کو بتاتا چلوں۔ عام طور پہ لوگ مشاعرے پہ آتے ہیں، سنتے ہیں، انجوائے کرتے ہیں اور چلے جاتے ہیں، لیکن ان کو یہ نہیں پتہ کہ مشاعرے سے پہلے جو اس کی تیاری ہوتی ہے وہ کن مراحل سے ہوتی ہے۔ حضور اگر اجازت ہو تو صرف ایک کیا حضور الحق صاحب نے کی تیاری؟ حضور خاکسار نے مجلس عاملہ میں یہ پروگرام بنا کے ایک مشاعرہ کیا جائے، تو میں نے ایک درخواست لکھی حضور کی خدمت میں کہ حضور ایسے ہماری خواہش ہے کہ محمود ہال میں مشاعرہ کریں، اور ہماری خواہش ہے کہ حضور تشریف لائیں اس میں۔ تو وہ خط دے دیا۔ اس کے بعد کافی دن میں چکر لگاتا رہا دفتر کے، پرائیویٹ سیکٹر صاحب کے، ہر روز دعا کرتا رہا۔ 6-7 دن گزر گئے تو ایک دن مکرم مبشر گوندل صاحب مجھے ملے، کہتے جی یہ مبارک تمہارا ایک خط آیا ہوا ہے۔ میں دوڑ کے خط لے کے کار میں بیٹھا، دعا کر کے کھولا، بہت خوبصورت خط تھا حضور کا، دعاؤں بھرا، بہت دعائیں تھیں۔ یقین کریں کہ خوشبو سے لبریز اور دعاؤں سے لبریز تھا کہ جزاکم اللہ، آپ نے بلایا ہے، آپ کی دعوت کا بے حد شکریہ، اللہ تعالیٰ جزا دے، آپ ضرور مشاعرہ کریں، لیکن میں اس میں شریک نہیں ہو سکوں گا۔ تو وہ چونکہ خط تھا بہت دعاؤں بھرا، بہت، بلکہ آپ یہ کہہ لیں کہ اتنا خوبصورت انکار میں نے آج تک زندگی میں نہیں دیکھا، کہ مطلب اتنی دعائیں تھیں کہ مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ تو وہ خط میں نے جیب میں ڈال لیا الحمدللہ کہتے ہوئے، لیکن وہ خط ڈالتے ہوئے ایک مصرع، ایک شعر ذہن میں آیا کہ مر گیا میں تو پھر کہا اس نے وہ دیوانہ میرا دیوانہ تھا، مر گیا میں تو پھر کہا اس نے وہ دیوانہ میرا دیوانہ تھا۔ بہرحال میں دعا کرتے ہوئے اور شکر کرتے ہوئے گاڑی چلا کے گیا، لیکن پورے 10 منٹ کے بعد دوبارہ میری گاڑی سامنے کھڑی ہوئی تھی کیونکہ غزل مکمل ہو چکی تھی۔ میں نے پرائیویٹ سیکرٹری صاحب کو کہا کہ جی یہ جیسے بھی ٹوٹے پھوٹے اشعار ہیں یہ آج ہی حضور کی خدمت میں بھجوا دیں۔ وہ اشعار ایسے تھے کہ اس کی قربت کو ہم نے پانا تھا، باقی جو بھی تھا سب بہانہ تھا۔ اس کی قربت کو ہم نے پانا تھا، باقی جو بھی تھا سب بہانہ تھا۔ میں گداگر تھا اس کی گلیوں میں، اس کے قدموں میں ایک زمانہ تھا۔ میں گداگر تھا اس کی گلیوں میں، اس کے قدموں میں ایک زمانہ تھا۔ دل تو کہتا تھا پھر سے دستک دو، کہ دوبارہ اجازت مانگو۔ دل تو کہتا تھا پھر سے دستک دو، پھر عقیدت سے دل نہ مانا تھا۔ ہم نے بھی بزم نہ سجائی پھر، وہ نہیں تھا تو دل جلانا تھا۔ ہم نے بھی بزم نہ سجائی پھر، وہ نہیں تھا تو دل جلانا تھا۔ میں تہی دست ایک فقط شاعر،
वो सरापा सुगन खजाना था। गो के इनकार साफ था उसका, उसका इनकार मुशफ़िकाना था। गो के इनकार साफ था उसका, उसका इनकार मुशफ़िकाना था। मैं भी खामोश हो गया क्योंकि उसके घर के करीब थाना था। मैं भी खामोश हो गया क्योंकि उसके घर के करीब थाना था। मर गया मैं तो फिर कहा उसने, वो दीवाना मेरा दीवाना था। ये शेर, ये गज़ल लिख के प्राइवेट सेक्रेटरी साहब को दे के मैं ऐसे भागा जैसे बचपन में हम किसी और के घर की बेल दबा के भाग जाते थे। तो रात को बहरहाल मैंने किसी अपने बुज़ुर्ग दोस्त से ज़िक्र किया कि मैंने ऐसे, वो कहते हैं मुबारक अब तुम गए, ये तुम क्या लिख के ले आए हो। तो हुजूर की शफ़क़तें हैं, महब्बतें हैं, प्यार है कि इतनी मसरूफ़ियात के बावजूद अगली सुबह जब मैं ख़त लेने गया तो हुजूर का बहुत खूबसूरत दुआओं भरा ख़त था। दुआओं के साथ ये लिखा हुआ था कि मेरे घर के करीब कोई थाना नहीं है, हाँ मस्जिद ज़रूर है, शायद आप उससे डरते हों, आप 15 नवंबर को मुशायरा रख लें। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये सआदत तो नसीबों से मिला करती है। अल्लाह ताला हमारे महबूब इमाम को कदम कदम पे आपका हाफिज़ व नासिर हो। और यकीन करें हुजूर की ऐसी मसरूफ़ियात हैं कि हम कहते हुए भी कुछ बहुत झिझक होती है। जज़ाकुमुल्लाह हुजूर, एक मरतबा फिर हम आपके बेहद शुक्रगुज़ार हैं। फिर तैयारी की तरफ आ गए। फिर हमारा चैनल सब्सक्राइब करके घंटी के निशान को दबाना मत भूलिएगा। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा फेसबुक, व्हाट्सएप और सोशल मीडिया पर शेयर ज़रूर करें। शेयर और लाइक करने के साथ साथ कमेंट बॉक्स में ज़रूर कीजिएगा।